ضلع پونچھ میں حالیہ پاکستانی گولہ باری میں کئی قیمتی جانیں تلف ہوئیں جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال گولہ باری میں معصوم جڑواں بہن بھائی زین اور زویا سمیت معروف اسلامی اسکالر قاری محمد اقبال اور دیگر شہری جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف لواحقین بلکہ پورے خطے کے لیے انتہائی دل خراش اور دل چیر دینے والا ثابت ہوا، جس نے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ منڈی تحصیل کے علاقہ چکتروں سے تعلق رکھنے والے معصوم جڑواں بچے زین اور زویا ایک ہی دن دنیا میں آئے اور ایک ہی دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ المناک حادثہ پورے علاقے کے لیے صدمے سے کم نہیں۔ ان کی ہستی کھیلتی معصومیت جب ہمیشہ کے لیے خاموش ہوئی تو صرف ان کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ ہر ذی شعور انسان غمزدہ نظر آیا ہے۔ زین اور زویا معصوم بچے اپنی معصوم باتوں، ہنسی اور چہکار سے پورے گھر میں خوشیوں کا باعث تھے، لیکن اچانک گولہ باری کی زد میں آ کر ان کی زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ اسی افسوسناک واقعے میں منڈی کے بائلا گاؤں سے تعلق رکھنے والے معروف مذہبی اسکالر اور جامعہ ضیاء العلوم پونچھ کے سینئر استاد قاری محمد اقبال بھی جاں بحق ہو گئے۔ قاری صاحب نہ صرف ایک معزز شہری بلکہ دینی تعلیمات کے ماہر اور ایک مشفق استاد تھے، جن کے سینکڑوں شاگرد ریاست کے چپا چپا میں موجود ہیں۔ ان کی علمی خدمات کو جموں و کشمیر بھر میں سراہا جاتا تھا۔ ان کی شہادت نے علمی و مذہبی حلقوں کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ اس دردناک حادثے کے بعد خطے میں کوحرام برپا ہے۔ مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، ان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس سلسلے میں PDP کے صدر محترمہ محبوبہ مفتی نے چکتروں اور بائلا گاؤں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے غم میں شریک ہوئیں اور دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر قاری محمد اقبال کے اہل خانہ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند غیر ذمہ دار نیوز چینلز نے قاری صاحب کو دہشت گرد قرار دیا اور انہیں ماضی کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی، جو کہ سراسر بے بنیاد، جھوٹا اور شرمناک عمل ہے۔ اس حوالے سے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ قاری محمد اقبال ایک محب وطن، علم دوست اور پرامن شخصیت تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت اور علاقہ کے بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت میں گزاری۔ ان پر دہشت گردی کے جھوٹے الزامات لگا کر نہ صرف ان کی شہادت کی توہین کی گئی بلکہ لواحقین کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا۔ انہوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ ایسے غیر ذمہ دار میڈیا اداروں کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی شہید، محب وطن یا عام شہری کی کردار کشی نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے PDP کے صدر محترمہ محبوبہ مفتی نے پونچھ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ قاری محمد اقبال کی ہلاکت سے ان کے اہل خانہ کو جتنا صدمہ پہنچا، اس سے کہیں زیادہ اذیت انہیں اس بات پر ہے کہ مرحوم پر چند میڈیا اداروں کی جانب سے بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آرام دہ دفتروں میں بیٹھ کر جنگ کی باتیں کرتے ہیں، وہ خود اپنے اہل خانہ سمیت سرحدوں پر آ کر رہیں، پھر انہیں جنگ کی اصل قیمت کا اندازہ ہوگا۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ جب سے سرحدوں پر سیز فائر عمل میں آیا ہے، کچھ نیوز چینلز کے اسٹوڈیوز میں جیسے ماتم کا ماحول بن گیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ پاکستانی گولہ باری میں جاں بحق ہونے والے افراد کو شہید کا درجہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، انہیں 50 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے اور جن کے مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے، انہیں 50% مالی امداد فراہم کی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو لوگ اس گولہ باری میں شہید ہوئے ہیں، ان کے اہل خانہ میں سے کم ایک فرد کو سرکاری ملازمت دی جائے تاکہ اہل خانہ کو انصاف مل سکے۔ محترمہ محبوبہ مفتی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ جب جنگ چھڑتی ہے تو اس میں دونوں جانب کے معصوم لوگ اپنی جانیں گنواتے ہیں اور نتیجتاً دونوں ممالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ جو سیز فائر ہوا ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے بھارت اور پاکستان دونوں کو سنجیدگی سے کوششیں کرنی ہوں گی تاکہ مستقبل میں ایسے حالات دوبارہ پیدا نہ ہوں۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ سب سے پہلے ہم نے شروعات کی دو جو معصوم بچے
زین اور عروبہ ان کے وہاں فیملی تو نہیں تھی ان کی، اپنے ماں باپ تو نہیں ہیں وہ ہسپتال میں، ان کے فادر، تو ان کے جو چاچا ہے وہاں گئے ہم. اور اس کے بعد جو مولوی صاحب ہیں، مولوی اقبال، جن کو آپ کے جو بڑے ہی زبردست میڈیا ہیں، انہوں نے اس کو جیش محمد کا کمانڈر ڈکلیئر کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ اس کا کوئٹہ میں کہیں ہے، اس کا پلوامہ میں تھا. تو میں گئی ان کے گھر میں، تو ان کو جتنی تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اس شیلنگ میں کا شکار ہو گئے، اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ ان کو جیش محمد کا ایک ملیٹنٹ ڈکلیئر کیا گیا. اور اس کے بعد جن میڈیا چینلز نے ان کو ایسا کہا، ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی، معافی بھی نہیں مانگی. ایک چینل نے شاید اس کا کیا کہ ہم یہاں گورنمنٹ ہسپتال کے پاس بھی ایک فیملی ہے، اپنے سردار بھائی ہے، وہ فوج میں تھے، وہ ان کے ہاں چلے گئے، پھر ہم ہسپتال بھی چلے گئے. تو ابھی ہم اور بھی جائیں گے اس کے بعد. تو ایک چیز جو ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ شکایت ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پہلے بتایا نہیں کہ بھئی آپ کو، کیونکہ جب معلوم تھا کہ اس طرف اٹیک ہوا ہے تو نیچرلی یہ معلوم تھا کہ اب کہیں نہ کہیں ریٹیلیشن ہو گیا. تو پیپل وائر کاٹ انیویئرس، تو اس لیے زیادہ تباہی ہوئی ہے پونچھ میں، زیادہ شہادتیں بھی پونچھ میں ہوئی ہیں. یہ ایک ہم نے دیکھا، اس میں لوپ ہول رہا ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو ابھی اتنی تباہی ہوئی ہے، اتنی بربادی ہوگی، خاص کر پونچھ کا اتنا خوبصورت پرانا ٹاؤن، شہر یہ جو ہے، اس کی تو بالکل سب سے زیادہ، میں اڑی بھی گئی تھی، وہاں بھی تباہی ہوئی، پر اس کا تو بالکل ہی بربادی ہوگی ہے یہاں پر. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہم لوگوں کا کیا قصور ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا. اور خاص کر یہ جو دلی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز میں اور ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں چلاتے رہتے ہیں، دے آر بیئنگ فار آور بلڈ. ان کو منہ کو خون لگ چکا ہے. جب سے سیز فائر کی بات ہوئی ہے تب سے لگتا ہے کوئی ماتم چھایا ہوا ہے ان چینلز کے وہاں پر. آپ یہاں آپ بارڈرز پہ رہو اپنے فیملیز کو لے کے، بچوں کو لے کے، اور اس کے بعد جنگ کا تماشا دیکھو. وہاں پر اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگ کا تماشا نہیں دیکھو. کیونکہ میں نے دیکھا جو پہلگام میں ہوا بہت برا حادثہ تھا، دہشت گردی کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. مگر جتنا ان میڈیا چینلز نے ماحول بنایا جنگ کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی وائی دے آر سو بلڈ تھرسٹی. یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں جنگ کے ساتھ، وہ کس طرح یہاں، کس طرح گھر اجڑ گئے ہیں، بربادی ہو گئی ہے. کہاں سے بنائیں گے؟ زندگی بھر لوگوں نے پیسہ جمع کر کر کے اپنا آشیانہ بنایا ہوتا ہے، سب تباہ ہو گیا ہے. تو میری سرکار سے گزارش ہے، ایک تو ان کو جو ہے ڈکلیئر کیا جانا چاہیے شہید ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بیکاز نہتے لوگ تھے، معصوم لوگ تھے، ان کا نہ جنگ سے لینا نہ دینا، نہ انہوں نے جنگ شروع کی، نہ ان کی مرضی سے جنگ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جو مکان ڈسٹروائے ہوئے ہیں، کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے. جو مکان جن کے بالکل تباہ ہو گئے ہیں، جن کا ریپیئر ہے، ان کا بھی اس کا کم سے کم 50% ملنا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ایک جاب ملنی چاہیے. کم سے کم اتنا تو مجھے لگتا ہے، اتنا تباہی کے بعد کم سے کم یہاں کے جو لوگوں کو اتنی مصیبت دیکھنی پڑی، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں. جو گھر کا کمانے والا تھا وہ چلا گیا تو اب کون کھائے گا؟ ابھی میں نے دیکھا یہاں جہاں میں گئی، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، یہ جو سردار بھائی ہیں ہمارے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ایک بیٹا اور بیٹی، تو کون کمائے گا ان کے لیے؟ تو میری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اس میں ان کو بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیشن پیکیج ہونا چاہیے. اور کئی جگہ میں سرن کوٹ میں گئی تو مجھے وہاں شکایت آئی کہ جن کا انشورنس ہے ان کو جے کے بینک انشورنس کہتا ہے یہ جنگ تھی، وار کام انشورنس. تو یہ کیا کمال ہے؟ یہ کیسے چلے گا؟ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ شروع تو ہو جاتی ہے پر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دونوں طرف کی ہار ہو جاتی ہے، کیونکہ معصوم لوگ دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں. اگر یہاں زین اور عروبہ ماری گئی، 12 سال، ابھی ان کے 25 اپریل کو ان کا برتھ ڈے، 12 سال کے ہو گئے. وہاں میں نے دیکھا چھوٹا بچہ 7 سال کا ارتضا عباس، چھوٹا سا 7 سال کا بڑا خوبصورت سا بچہ، وہ اس کو بھی یہاں
शेल लगा तो उसकी वो ऐसे होगा। तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में एक सीज फायर हो गया है, तो ये इट शुड नॉट बी एन इवेंट। एक बार हो गया तो बस नहीं, इसको कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें दोनों मुल्कों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि दोबारा खुदा ना खास्ता इस किस्म के हालात ना हो जाए। ये जो बेड़ी है इसके पाँव में, ये जो एक समस्या है जिसको वाजपेयी जी कहते थे कि हम कश्मीरी की समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर को सिर्फ टेरर की नज़र से नहीं देखना चाहिए, सिक्योरिटी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए और इसका हल भी इंसानियत के हिसाब से ही होना चाहिए। अभी देखिए, आपने देखा पहलगाम में हादसा हो गया तो कश्मीरी सबसे पहले बाहर आ गया, हड़ताल की, प्रोटेस्ट किया, जो उससे हो सकता है। और जो घोड़े वालों ने, आपको पता है कितना उसमें रोल किया, वहाँ के टैक्सी वालों ने, वहाँ के आम लोगों ने जो खून भी दे दिया, उनके बस में ये बेचारों के था नहीं, वो क्या कर सकते थे। मगर मैं तभी कहती हूँ कि अगर कश्मीरी एक कदम चला है तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 कदम चलना चाहिए। मेरी गुजारिश यही होगी, जो दिल्ली में हमारी सरकार है और उसके साथ अपोजिशन पार्टीज, खासकर कांग्रेस से भी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का बड़ा रोल है और उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी एक ताज की तरह सजाया था। तो आज वो ताज चकनाचूर हो रहा है, तो आपको भी जिम्मेवारी बनती है कि इस वक्त अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीज फायर किया है तो बजाय इसके कि उसमें आप उसको हर वक्त ये ताना दो कि आपने सीज फायर क्यों किया, कैसे किया। सीज फायर हो गया तो कम से कम हमारे लोग अपने घरों में वापस जाने के लायक हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि देयर शुड बी, पहले जिस तरह एक राय बनी पहलगाम के बाद, सारी पार्टीज इकट्ठे हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। आज मुझे लगता है सारी पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए और अमन कैसे कायम हो इस खित्ते में, किस तरह पीसफुल मीन से जम्मू कश्मीर के लोगों तक यू कैन रीच आउट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ वी कैन पीस रिस्टोर विद इन दिस रीजन। मुझे लगता है उसके लिए कंसेंसस बनना चाहिए। जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये जो जंगी जुनून है, मुझे लगता है इसको खत्म करना चाहिए। अगर खत्म नहीं होता है तो वो आके देखें, इन घरों को देखें जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने अपने घर के बड़े लोग खोए, उनको आके देखना चाहिए। जो कब्रें वहीं घर के अंदर, उसकी कब्र है, उन 2 बच्चों की कब्र बनी है, अभी तक उनके बाप को ये भी मालूम नहीं कि मेरे बच्चे मर गए हैं, अस्पताल में है वो। तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडीज हैं, तो मुझे लगता है कि इन ट्रेजेडीज को आगे के लिए अवॉइड करने के लिए, ऐसा ना हो, मुझे लगता है हमारे मुल्क को एक पेशरफ्त करनी पड़ेगी और अमन का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।